الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم۔ سورہ نمل کی تفسیر جاری تھی، پچھلے کئی ہفتوں سے مجلس موقوف رہی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو تا دم حیات باقی رکھے، قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی ابتدا ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان اور داؤد دونوں باپ بیٹوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ فرماتے ہم نے انہیں علم عطا کیا اور انہوں نے اس علم کی دولت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور آپ کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں پر، جناتوں پر، بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ ہواؤں پر بھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تھی۔ تو گزشتہ مجلس میں بات بیان کی گئی تھی، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہے، یعنی جانوروں کی بولیاں بھی میں جانتا ہوں، وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، اور حکومت اور بادشاہت کے لیے جو چیزیں ضروری ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا شاہانہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ باقاعدہ اس کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ یہی سلسلہ چل رہا تھا جس میں آگے بیان کیا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ وہ لوگ اس جگہ سے گزرے جس وادی میں چونٹیوں کے بل تھے، چونٹیوں کے در بنے ہوئے تھے۔ حتی اذا اتوا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آئے علی واد النمل، اس وادی میں جہاں چونٹیاں رہا کرتی تھی، چونٹیوں کی وادی میں آئے تو قالت نملۃ، چونٹیوں میں کی ایک چونٹی نے، ایک سردار نے اعلان کیا، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ کر ان چونٹیوں میں کی ایک جو ملکہ تھی اس نے اعلان کیا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور ان کو پتہ بھی نہ ہو۔ یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھ کر ایک چونٹی اعلان کرتی ہے، اس میں ایک سمجھ بوجھ ہے، اس قسم کا شعور ہے کہ اگر ہم اپنے بلوں میں داخل نہیں ہوئی، یہاں وادی میں گھومتی رہی، سلیمان کا لشکر ہمارے قریب پہنچ جائے گا تو ہمیں کچل کر ختم کر دے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل و شعور عطا کیا ہے، ہاں لیکن ان کے پاس عقل کامل نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسانوں کی طرح اور جناتوں کی طرح کامل عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شریعت کے احکام کے پابند نہیں ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق عقل دی گئی ہے۔ اور وہ ہم بھی دیکھتے ہیں، جانوروں کو جب ہم ہکالتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں مجھے بھگایا جا رہا ہے، جانور کو جب ہم بلاتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کھیتیوں میں ہم جانور کو استعمال کرتے ہیں اور سواری کے طور پر جانور کو استعمال کیا جاتا ہے،
تو اس کے اشاروں سے وہ سمجھ جاتا ہے مجھے دائیں طرف مڑنے کا حکم ہے، مجھے بائیں طرف مڑنے کا حکم دیا گیا، مجھے اب چلنے کا حکم دیا گیا، مجھے رکنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا کیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند جانور کبوتر ہے، اور پرانے زمانے میں پیغام پہنچانے کے لیے کبوتر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ چونٹی بھی ایک بہت معمولی اور چھوٹا سا جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کی ضرورت کی عقل دی گئی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونٹی کے اندر سب سے زیادہ قوت شامہ ہے، سونگھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس کو عطا کی ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، لیکن اطراف میں کہیں ایک شکر کا دانہ بھی گرا ہوا ہو، وہ وہاں اس کی خوشبو سونگھ لیتی ہے اور وہاں سے لمبا سفر کر کے اس دانے کو لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سونگھنے کی طاقت انسان کو اتنی نہیں ملی ہے جتنی چونٹی کے پاس ہے، اور اللہ نے اس کو ایسی عقل دی ہے کہ جب وہ کوئی دانہ پاتی ہے تو وہ دانہ لے کر سب سے پہلے اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے کہ کہیں یہ دانہ اگ نہ جائے اور ہمارے لیے کھانے کے لائق نہ رہے، اس لیے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ وہ اگنے نہ پائے۔ اب اتنے سے چھوٹے جسم میں اس کی عقل کتنی ہوگی، اس کا دماغ کتنا معمولی ایک نقطے کی طرح ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک معمولی سے جانور میں اتنی معمولی عقل میں وہ شعور رکھا، وہ سمجھ بوجھ رکھی کہ وہ دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ اسی طرح گرمی کے زمانے میں وہ نکل کر جگہ جگہ سے اپنی خوراک جمع کرتی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم آنے سے پہلے وہ پوری ٹھنڈی کے موسم کا اپنا خوراک کا ذخیرہ کر لیتی۔ ٹھنڈی کے دنوں میں وہ بلوں سے نہیں نکلتی۔ اب وہ چونٹی کو کون سمجھاتا ہے کہ ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، اتنے مہینوں کے بعد ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے، اور ٹھنڈی کے دنوں میں تم باہر نہیں نکل سکو گی، اس وجہ سے آئندہ دنوں کا ابھی سے خوراک جمع کر لے، غلہ جمع کر لے، اور آئندہ کا ابھی ذخیرہ کر لے تاکہ بعد میں تکلیف نہ ہو۔ یہ سارا سمجھ بوجھ، یہ عقل شعور کون عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ چونٹی ایک ایسا جانور ہے جو خود اپنے جسم کی وزن کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں ایک چھوٹی سی کیڑی ایک بڑے سے کیڑے کو لے کر کھینچ کر اپنے در تک لے جاتی ہے۔ اگر اندازہ لگائے تو ہمارے وزن کے مقابلے میں اگر ہم اپنے سے 20 گنا وزن کا اندازہ لگائیں تو کئی سینکڑوں بلکہ 1000 کلو ہو جائے گا۔ ایک متوسط نوجوان آدمی کی عام طور پر متوسط وزن 50 کلو ہوتا ہے، کسی کا 40-45 کمزور ہو، کسی کا 50 سے زائد بھی ہوتا ہے۔ اوسطاً ہم دیکھیں تو عام طور پر 50 کلو وزن کا آدمی ہوتا ہے۔ اب ذرا حساب لگائیں، ایک آدمی 50 کلو وزن ہے، اس کو 20 کے ساتھ ضرب دو، 20 کے ساتھ گناکار کرو تو کتنے کلو ہو جائے گا؟ ایک آدمی تقریباً 1000 کلو وزن اٹھانے کے قابل، اگر 20 گنا وزن اٹھا سکتا ہے تو 1000 کلو اٹھا سکتا ہو، لیکن ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے جسم میں وہ طاقت رکھی ہے کہ اپنے وزن سے 20 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس چونٹی نے بھی ہم نے عقل و شعور دیا، اس نے سلیمان کا لشکر دیکھ کر اعلان کر دیا۔ اور قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان چونٹیوں کی وہ سردار تھی، وہ ملکہ تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جانوروں میں بھی کسی نہ کسی ایک کو سردار مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے حکم کے ماتحت پوری ان کی قوم چلتی ہے، وہ پوری قوم ان کے اپنے سردار کی فرما بردار ہوا کرتی ہے۔ تو چونٹی نے اعلان کیا، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان کا لشکر تم کو کچل نہ دے۔ کیوں بھائی؟ سلیمان تو اللہ کے نبی ہے، کیا وہ کسی ایسے حقیر، ایسے چھوٹے جانور پر وہ ظلم کریں گے اور ایسے معمولی جانور کو وہ اپنے پیروں سے کچل کر ختم کر دیں گے؟ عام انسانوں سے یہ تصور نہیں، یہ تو وقت کا نبی ہے، نعوذ باللہ، نبی سے تو کبھی ظلم صادر نہیں ہو سکتا۔ پھر چونٹی نے ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے ہمارے کلام میں اور ایک معمولی اور اتنے چھوٹے سے جانور کے کلام میں کتنا احتیاط ہے۔
اس نے صرف یوں نہیں کہا لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے گا، بلکہ آگے جملہ بڑھا دیا وہم لا یشعرون، کہیں بے خبری میں تم کو کچل نہ دے۔ گویا ایک چوٹی بھی اس بات کا عقیدہ رکھتی ہے کہ سلیمان تو نبی ہے اور اس کے ساتھ چلنے والے یہ اشرف المخلوقات ہے، وہ ہم پر ظلم تو نہیں کریں گے، لیکن ہمارا جسم اتنا معمولی اور ہم اتنے چھوٹے جانور ہیں، وہ بے خبری میں کہیں ہمیں کچل نہ دے۔ کتنے احتیاط سے بات کہی ہے، صرف یوں کہہ دیتی کہ سلیمان کا لشکر ہمیں ہلاک نہ کر دے تو یہ بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن آگے کہا کہ بے خبری میں کچل نہ دے، احتیاط کے ساتھ بولا، یعنی کسی پر گویا کہ سلیمان علیہ السلام پر اور ان کے لشکر پر کوئی جھوٹا الزام نہ ہو جائے، اس لیے احتیاط والا کلام۔ اس چھوٹے سے جانور سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بات کرتے وقت کس قدر احتیاط سے بولنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بات کی وجہ سے بے خبری میں بھی ہم سے کسی کا مذاق اڑ جائے، استہزاء ہو جائے یا کسی پر جھوٹا الزام نہ آ جائے۔ تو لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، بے خبری میں تم کو وہ کچل نہ دے۔ اتنی بات سے تو ہمیں چوٹی کے ایک چھوٹے سے جانور میں عقل و شعور اللہ نے کیا رکھا وہ بھی پتہ چلا، اور اس کا کلام بھی کس قدر احتیاط والا تھا یہ بھی پتہ چلا۔ لیکن دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کو دی گئی وہ نعمت بادشاہت اور حکومت کی، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹے سے جانور کی آواز سن لی، اس حقیر سے جانور کی، اس کی آواز کتنی ہوگی ہم نے تو کبھی نہیں سنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چوٹی کے اعلان کی آواز کو سن لیا، اور بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ سلیمان کا لشکر اس وقت کئی میل دور تھا، اس جگہ سے سلیمان علیہ السلام نے اس جانور کی آواز کو سن لیا، اس لیے فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے۔ فتبسم کہتے مسکرانے کو، اور ضحک کہتے آواز سے ہنسنے کو۔ سلیمان علیہ السلام فتبسم پہلے مسکرائے، اور آپ کی وہ مسکراہٹ بڑھ کر ہنسی بن گئی کہ اللہ نے اس چھوٹے سے جانور کو کیا سمجھ بوجھ دی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو اور وہ اپنی توتلی زبان سے کوئی جملہ ادا کرے تو ہم پیار سے اسے ہنس پڑتے اسے گلے لگا لیتے، چونکہ اس چھوٹے سے جانور، چھوٹے سے بچے کی ایسی کوئی عقل مندی کی بات وہ اپنی بات زبان سے نکالتا ہے تو ہمیں پیار آ جاتا ہے، اس پر ہنسی آ جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی چوٹی کی یہ بات سن کر ہنسی آئی۔ اور پھر دوسری سیکھنے کی بات سلیمان علیہ السلام سے یہ ہے کہ ایسی عظیم الشان نعمت اور ایسے چھوٹے سے جانور کی بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی، ہم جیسا ہوتا تو ہم اسی وقت بڑائی کی باتیں بول دیتے کہ تم کیا جانو، میں نے سنا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ جانور کیا کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی بڑائی نہیں ماری بلکہ تواضع کا اظہار کیا، اور اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ کے دربار میں 3 دعائیں مانگی۔ کیا فرمایا؟ وقال، سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کی آواز سنی، فتبسم ضاحکا، مسکرائے اور ہنس پڑے، وقال، اور کہا، پہلی دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار جو نعمت تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ مجھ پر کون سی؟ ایمان کی، نبوت کی اور بادشاہت کی۔ میرے والد پر یعنی داؤد علیہ السلام پر ایمان کی اور نبوت کی، اور میری والدہ کو ایمان کی نعمت عطا کی، یعنی مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں تو نے عطا کی ہے ان نعمتوں پر مجھے ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اوزعنی کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی کا، روکے رکھنا، مجھے شکر پر روکے رکھ، یعنی ہمیشہ مجھے تیری ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اس چھوٹے سے جانور کی آواز سن لی، اس نعمت پر کوئی میں بڑائی مارنے نہ لگ جاؤں، میرے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے، بلکہ یہ تیرا دیا ہوا انعام ہے، اس پر مجھے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے ہمیں سیکھنے کی بات ملی کہ اللہ نے ہمیں کوئی کمال دیا ہو، کسی قسم کی ہمارے اندر صلاحیت ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، تجارت کے لائن سے ہو، زراعت یعنی کھیتی باڑی کے اعتبار سے ہو، یا بات کرنے کے لحاظ سے ہو، یا کسی فنکاری کے اعتبار سے، کسی بھی قسم کی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہمیں اس نعمت پر بڑائی مارنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
شکر کریں گے نعمت میں اضافہ ہوگا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کیا۔ پہلی بات، پہلی دعا کی کہ مجھے تیری ان نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے فرمایا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، دوسری دعا کی سلیمان علیہ السلام نے کہ اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو تجھ کو راضی کر دے، ایسے نیک اعمال جس سے تو راضی ہو جائے۔ دیکھیے ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، لیکن نیک عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہی ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا مانگی کہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، یعنی تیرے دربار میں وہ مقبول ہو، قبول بھی ہو جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کام خالص نیکی ہو، جیسے نماز ہے، نیکی ہی نیکی ہے، کوئی اس میں برائی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دربار میں قبول ہو ہی جائے یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے نیک عمل کی بھی دعا مانگنی چاہیے اور نیک عمل کے ساتھ قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ اس لیے نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کے یہاں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ کعبۃ اللہ جیسی عظیم الشان تعمیر کی نعمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی؟ دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر ہمیں مسجد بنانے کی توفیق مل جائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کا گھر تو یہ دنیا کی مسجدوں کے تمام مسجدوں کے مقابلے میں بیت اللہ کی تو ایک خاص حیثیت ہے، اور اس جگہ اور اس مسجد بنانے اور بیت اللہ کی تعمیر کا حکم اللہ ہی نے دیا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے اس کام کو پورا کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا سورہ بقرہ۔ لیکن اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ کے دربار میں دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس کام کو تو اپنی طرف سے قبول فرما لے۔ اور عربی جاننے والے سمجھ سکتے ہیں یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جو لفظ جو فعل استعمال کیا ہے تقبل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو بتکلف قبول کر لے، یعنی قبول کرنے کے لائق تو نہیں ہے، ہمارا یہ کام قبول کرنے جیسا تو نہیں ہے، تیری ذات کتنی عظیم الشان اور ہماری یہ عبادت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، لیکن پھر بھی تکلف کے ساتھ قبول کر لے۔ معلوم یہ ہوا نیک عمل کے بعد قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا میں کہا ان اعمل صالحا ترضاہ، ہمیں تو ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے، اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگے تو ہم اپنی زبان میں تو مانگیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآنی آیات میں آئی ہوئی دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعاؤں کو بھی مانگنا چاہیے۔ آج کل اس کا رواج بہت کم بلکہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اپنی انفرادی دعاؤں میں تو عام طور پر لوگ وہ دعائیں مانگتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ جب اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور شاید میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں سال میں ایک مرتبہ رمضان میں اجتماع دعا ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا شکوہ ہوتا ہے ہمارے امام صاحب تو 15 منٹ تو عربی دعا میں نکال دیتے، ہم کو کیا پتہ چلتا ہے عربی دعا میں کیا ہوگا، اور ہمارے فلاں حافظ صاحب تو آدھا گھنٹہ دعا مانگتے ہیں۔ بھئی دعا ایک ایسا کام ہے جس میں اگر ہم مشغول ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک ہمارا امام یا ہمارا حافظ دعا ختم نہ کرے وہاں تک ہم ہٹ نہیں سکتے۔ یہ نماز کی طرح تو نہیں ہے کہ امام جب تک سلام نہ پھیرے وہاں تک ہم جا نہیں سکتے۔ اگر ہمارا کوئی بہت اہم کام ہے تو آپ چلے جائیے، لیکن جو مانگتے ہیں انہیں سال میں ایک مرتبہ اگر ہم 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ دعا مانگے اور اس پر بھی شکوے شکایت ہو تو پھر ہم اللہ سے مانگنے والے رہے کہاں؟ اب ذرا ہم غور تو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کے لیے، امت کے لیے کتنی دعائیں مانگتے تھے، اور ہم اپنے لیے اتنا مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں بھی پھر جو مسنون دعائیں ہیں اس سے ہمارا اعراض، حالانکہ اس میں نورانیت ہے، اس میں قبولیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد دعاؤں کو ہم پڑھیں تو صحیح، عربی نہ آتا ہو تو اس کا ترجمہ پڑھیں،
کتنی بہترین دعائیں اور ہماری ضروریات کی تقریباً تمام دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی۔ ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کی ایک کتاب ہے الحزب الاعظم، ان میں اس کتاب میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تقریباً تمام دعاؤں کو جمع کیا ہے، اور آسانی کی غرض سے بعد کے علماء نے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، سنیچر کا، اتوار کا، پیر کا، تاکہ ایک دن میں ایک حصہ پڑھ لیں تو وہ 7 دن میں پوری کتاب ہو جائے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں تو ایک دن کا تقریباً 10 منٹ میں وہ دعائیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، بہت سارے علماء نے کیا۔ مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، ہمارے استاذ محترم مولانا رشید احمد صاحب سلودوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں بہترین ترجمہ کیا ہے، تو ان کو پڑھیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا کیا مانگا اور کتنی بہترین دعائیں ہیں۔ اگر عربی جانتے ہو تو بڑے لطف سے مانگیں گے۔ الغرض یہ تو بات پر بات آئی تو میں نے کہہ دیا کہ آج کل وہ دعاؤں کا رواج بہت ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ کی آپ دعا سنیں تو خانقاہ میں تقریباً 45 منٹ کی دعا ہوتی، اور شروع میں حضرت بکثرت عربی دعاؤں کا اہتمام کے ساتھ عربی دعا مانگتے ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، قرآنی آیت کی دعائیں ہوں گی تو مطلب وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور جن الفاظ میں اللہ ہمیں مانگنے کو سکھائے انہی الفاظ میں ہم مانگے تو کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہو وہ الفاظ کو معمولی نہ سمجھے، گویا کہ حضور کے دل میں خیال پیدا ہوا، وہ خیال نکل کر زبان سے ٹکرایا، اور آپ کی مبارک زبان، آپ کے مبارک تھوک اور دہن اور آپ کے مبارک منہ سے وہ الفاظ ٹکرائے اور ہونٹوں کے راستے سے پھر وہ باہر آئے، اس میں کیا نورانیت ہوگی۔ ان الفاظ سے ہم دعا مانگے تو کیا اللہ اپنے رسول کی لاج رکھ کر وہ دعا قبول نہیں کر لے گا؟ الغرض اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں، یاد کریں اور اس کو اللہ کے سامنے مانگنے کے عادی بنیں۔ بہرحال میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارا عام طور پر ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ پوری بستی میں کسی کو بھی کوئی ضرورت ہو تو مسجد کے امام سے، مسجد محلے کے مولانا سے کہیں گا مولانا ذرا دعا کرنا، نئی دکان شروع کی ہے اللہ کامیابی دے دے، گھر میں بیچارہ بچہ بیمار ہے ذرا آپ دعا کرنا اس کو اللہ صحت دے دے، میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے دعا کرنا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہر آدمی تقریباً جب بھی مسجد کے امام سے، مؤذن سے یا کسی بستی کے عالم سے ملتا ہے تو دعا کی درخواست کرتا ہے، یا کوئی تفصیل نہ کرے تو کم از کم آخر میں جاتے جاتے یہ کہہ دیتا ہے دعا میں یاد۔ اب اگر مسجد کا امام پوری بستی کے تقریباً مان لو 300 افراد ہے، 300 افراد کے لیے ایک فرد کے لیے 1 منٹ کی دعا کرے تو بھی 300 منٹ تو چاہیے، 300 منٹ تو 1 منٹ کی دعا کے لیے چاہیے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں خاص دعا کرنا نام لے کر، اور یہ دعا کرنا، تو بھی ہم 1 منٹ مانگے تو 300 منٹ چاہیے۔ اب وہ لوگ خود کو تو دعا کرنی نہیں ہے، مسجد کا امام آپ کے لیے تنہائی میں 300 منٹ نکال کر دعا کرے، لیکن 27ویں رمضان کو قرآن ختم ہو رہا ہو، آپ کے لیے مانگا جا رہا ہو، سال میں 1 مرتبہ آپ دعا میں شریک ہوئے ہو، اس وقت وہ امام آپ کے لیے دعا کرے تو 300 منٹ نہیں 30 منٹ بھی ہم تیار نہیں، چونکہ ہمارا دل نہیں لگتا ہے اللہ سے مانگنے سے، اس لیے یہ سارے معاشرے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ باتیں عام بیانات میں نہیں بولی جا سکتی ہے، چونکہ یہ بات بولے تب بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، لیکن قرآنی مجلس میں آنے والے لوگ دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ تقریباً 2 سال سے اس مجلس میں جڑتے ہیں، آپ سے امید ہے اس بنیاد پر میں نے یہ باتیں، دل کی باتیں کچھ کہہ دی، تو بہرحال اگر ہم نہ مانگ سکتے ہو تو مانگنے والوں کو نہ روکیں، یہ آخری درجے کی بات، نہیں مانگنا ہے تو پھر ہم الگ ہو جائیں، چلے جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دعا میں بیٹھنا فرض ہے، اگر وہ فرض اور دعا میں ہم شروع کر دی تو پھر جب تک برحمتی کا یا ارحم الراحمین نہ ہو وہاں تک ہم نہیں جا سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ہم نہ مانگ سکتے ہو تو مانگنے والوں کو مانگنے دے، یوں کہہ کر چلے جائے اللہ میرا دل نہیں لگتا ہے میرا دل لگا دے، اور یہ مانگنے والے جو مانگتے ہیں اس میں ہمارا حصہ لگا دے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی
کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ایک دعا کہ اللہ تو نے جو نعمتیں ہمیں اور مجھے والدین کو، میرے والدین کو دی ہے، اس پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری بات وان اعمل صالحا ترضاہ، ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیرے یہاں مقبول۔ اس میں ہم نے ایک بات سمجھی کہ صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں، قبولیت بھی اللہ کے دربار میں کروانی چاہیے۔ تیسرا اسٹیپ، کوئی دعا، کوئی نیک عمل ہم نے کیا، اللہ کے یہاں قبول بھی ہو گیا، پھر بھی جنت میں جانا یقینی نہیں ہے، چونکہ کوئی آدمی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم نے نیک عمل کر بھی لیا، قبول بھی ہو گیا، لیکن اللہ کی نعمتیں ہم پر اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عبادت اللہ کے احسان کو چکا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنکھ کا حساب بھی لے لے تو ہم زندگی بھر کی ساری عبادتیں پیش کر دے تو بھی آنکھ کا حساب بھی نہیں دے سکیں گے، اتنی بڑی نعمت ہے، تو ساری دوسری نعمتوں کا تو کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل ضروری ہے، اس کا فضل ہوگا تو ہی ہم جا سکتے ہیں۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے تیسری دعا فرمائی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو مجھے تیرے نیک بندوں میں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے شامل فرما دے۔ تیرے نیک بندے جنت میں جائیں گے، وہاں میں اپنے اعمال سے تو نہیں جا سکتا، بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت سے مجھے وہاں بھی داخل کر دینا، جنت کی نعمت سے نواز دینا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی 3 دعائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، اپنے سے مانگنے والا بنائے۔ سبحان اللہ۔